چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 63A میں کسی قسم کی کمی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرٹیکل 63A کو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ پارٹی ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے جماعتوں کے ارکان ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ کوئی پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا تو مستعفی ہو سکتا ہے۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا تاحیات نااہل ہونا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کو 62(1)F کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ کیا کسی فورم پر رشوت لینا ثابت کیا جانا ضروری نہیں؟ رشوت لینا ثابت ہونے پر 62(1)F لگ سکتا ہے۔ منرف رکن اگر کسی کا اعتماد توڑ رہا ہے تو خیانت کس کے ساتھ ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سب سے پہلے خیانت حلقے کے عوام کے ساتھ ہوگی۔ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی قانونی طور پر بددیانتی ہے۔ قانونی بددیانتی پر آرٹیکل 62(1)F کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سے انحراف از خود مشکوک عمل ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، کیا مستعفی ہونے پر کوئی سزا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی مستعفی نہیں ہو رہا، یہی تو مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کے نتائج بھگتنا ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 63A میں لکھا ہے کہ رکنیت ختم ہو جائے گی۔ آپ نااہلی کی مدت کا تعین کروانا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 62(1)A کے خلاف عدالتی فیصلہ ضروری ہے۔ آرٹیکل 63 میں نااہلی 2 سے 5 سال تک ہے۔ قرض واپس کرنے پر نااہلی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے استفسار کیا کہ وزیر اعظم نے کمالیہ کی تقریر میں کیا کہا کہ ججز کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ سوشل میڈیا ٹی وی پر سنا تھا کہ آپ نے وزیر اعظم کی بات کا نوٹس لیا ہے۔ عدالتی سوالات کو کس طرح لیا جاتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ تقاریر سنتا نہیں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عدالت کو بیانات اور تقاریر سے متاثر ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم کو عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ پارٹی سربراہ ڈکلیریشن دے تو الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اصل نقطہ نااہلی کا ہے، اس پر سب ہی آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نااہلی کی مدت کے حوالے سے آرٹیکل 63A نیوٹرل ہے۔ یہ آرٹیکل نظام کو بچانے کے لیے ہے۔ طریقہ کار سے متعلق کوئی سوال ریفرنس میں نہیں پوچھا۔ سوال نااہلی کی مدت اور ووٹ شمار ہونے کے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کا سسٹم پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ 10 سے 15 اراکین منحرف ہو جائیں تو یہ سسٹم کا مذاق بنانے والی بات ہے۔ 15 لوگ حکومت بدل کر دوبارہ الیکشن لڑیں تو میوزیکل چیئر چلتی رہے گی۔ اس نقطے پر مطمئن کریں کہ منحرف ہونے سے سسٹم کو خطرہ ہوگا اور سنگین جرم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو تو منحرف ارکان اور وزیر اعظم دونوں گھر جائیں گے۔ اگر حکومتی جماعت کے اراکین مستعفی ہو جائیں تو بھی اکثریت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جمہوریت لوگوں سے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھنا ہے حکومت بچانی ہے یا پارٹی، عوام کا فائدہ کس میں ہے، یہ بھی مد نظر رکھیں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی کوشش کریں۔